صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اس میں سے پرندے، انسان اور جانور کھا لے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ تنبیہ کی تھی کہ راستے میں کسی بھی کھیت کھلیان کو نہ کاٹا جائے اور نہ نقصان پہنچایا جائے۔ شجر کاری کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرقد کے درخت کو کاٹنے کا حکم آخر کیوں دیا تھا؟ دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت میں اس درخت کا ایک بہت اہم رول ہوگا۔ اس درخت کو دجالی درخت بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کے قریب مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی جب پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پتھر یا درخت کہے گا کہ اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے۔ وہ درخت یہودیوں کو پناہ دے گا اور اس درخت کو گونگا درخت بھی کہا جاتا ہے جو خاموش رہ کر یہودیوں کی حفاظت کرے گا۔